السلام علیکم رافع بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمت بھائی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کو موسٹ ویلکم کرنا چاہوں گا ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر، انٹرویو کے اندر. تو جی بہت اس شکریہ کے رحمت بعد بھائی آپ کا. جی تو رافع بھائی، سب سے پہلے جو آپ سے ایک کوشچن ہے، سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کرائیں کہ آپ کا نام کیا ہے. اور میرا نام رافع راشد ہے، اور ریحان کالج کو جوائن کرنے کے بعد میرا نام رافع کوڈنگ والا ہو گیا ہے. میرا تعلق ماشاء لاہور سے ہے، سینٹر پارک سے، اور میں یہاں پہ اپنا او لیولس بیکن ہاؤس سے کمپلیٹ کر کر آیا ہوں. اور جی اچھا، ماشاء اللہ. تو اس کے بعد آپ کو روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو آپ پسند کرتے ہیں؟ روزمرہ زندگی کے اندر اگر ہم لوگ آپ ریحان کالج کے جوائن کرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، یا ریحان کالج آنے سے پہلے کی؟ نہیں، دونوں بتا دیں. پہلے آپ کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کے اندر کون سی چینجنگ آ گئی؟ اچھا، ریحان کالج سے پہلے میرا جس چیز کا سب سے زیادہ شوق تھا وہ ایک فٹ بال تھا اور ایک کوڈنگ تھا. اسی کوڈنگ کو دیکھتے میں نے اپنا والا بھی ادھر آ کے ڈیسائیڈ کیا. کوڈنگ میرا ایک شوق ہے پچھلے 1.5-2 سالوں سے، اور فٹ بال جو میرا شوق ہے وہ میں 2016 سے کھیلتا اور دیکھتا آ رہا ہوں. تو ریحان کالج کو جوائن کرنے سے پہلے یہ تھا. ریحان کالج کے اندر آ کے بھی میں نے اپنے کوڈنگ کے جو پاتھ وے تھے ان کو کنٹینیو رکھا. لیکن ریحان کالج جوائن کرنے کے بعد جو میری زندگی کے اندر سب سے بڑی چینجنگ ہے وہ تھی ایک فیسیلیٹر کی انٹرنشپ کرنا. میں اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان کو کوڈنگ سکھاتا ہوں. تو اب میری زندگی کے اندر، میری ڈیلی لائف کے اندر یہ ایک سب سے اچھی چیز ہے کہ مجھے ان بچوں سے بات کرنے کو ملتی ہے، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، انہیں سکھانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں ریحان کالج کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھوں اور انہیں سکھاؤں اور ان سے سیکھوں. تو ریحان کالج جوائن کرنے کے بعد یہ میری روزمرہ زندگی کے سب سے مزے کی چیز ہے. اچھا رافع بھائی، اس کے اندر میں اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فٹ بال ہے وہ تقریباً میں نے بھی 2016 سے کھیلنا شروع کیا. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس فٹ بال کے اندر الحمدللہ میں نے بھی ٹاپ کیا، اور پورے یعنی 1500 ساتھیوں کے اندر میں نے جو یعنی فرسٹ پوزیشن کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے جو ہے نا ایوارڈ کے ساتھ نوازا گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ، ویسے یہ تو بہت اچھی بات ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے اب جب انٹرویو اسٹارٹ کیا ہے جب پتہ چلا ہے. میں نے بھی 2016 سے فٹ بال کھیلا دیکھا. انٹرنیشنل کلب آیا تھا ایک دفعہ ناروے پاکستان کے اندر، ان کا ایک کلب آیا تھا. تو جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو ان کا میں نے جی جی دیا تھا، ٹرائل دیا تھا. اپنے اسکول سے ایک دن چھٹی کر کے گھر والوں سے چھپ کے ان کا میں ٹرائل دینے گیا. ناروے کا وہ فٹ بال کلب تھا. تو الحمدللہ میری ادھر سلیکشن بھی ہو گئی ہے. تقریباً بات ہے 2022 یا 23 کی. لیکن آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی امی ابو کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود کے اندر زیادہ کچھ ہے نہیں، یہ زیادہ آگے بڑھ نہیں پائے جی گا. بالکل. جی تو بس اسی وجہ سے انہوں نے باہر کو جانے سے منع کر دیا. تو بس ابھی دن اچھا ماشاء اللہ. تو یعنی آپ کی سلیکٹنگ ہو گئی تھی باہر جانے کے لیے؟ جی میری سلیکشن ہو گئی تھی. مجھے ان کی آفیشیل ای میل بھی آئی تھی، اور آفیشیل انہوں نے مجھے اسپیشل انویٹیشن دی تھی ای میل کے اندر کہ آپ نے آنا ہے. لیکن پھر وہی جب میں نے امی ابو کو بتایا وہ بھی خوش ہوئے اس ٹائم کی واؤ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ایک باہر کے ملک کے کلب سے آفر جی آئی ہے. مگر وہی پھر بات جو میں نے آپ سے کی کہ زیادہ اسکوپ ان کا تھا نہیں، کیونکہ پاکستانی امی ابو کا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ کے آگے نکل سکتا ہے، ان کی دوسری چیزوں کے اندر اتنا جی جی رجحان نہیں ہوتا. تو بالکل ایسا ہی ہوا. یعنی جی بالکل. یعنی ہر ایک ماں باپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک کی مختلف یعنی طبیعت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جی بالکل ایسا ہی. جی. تو اس کے بعد آپ کا جو پسندیدہ جو کھانا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ ہاسٹل کے اندر آ کے تو جو مل جائے میں اچھے سے کھا لیتا ہوں.
और लेकिन अच्छा। हाँ, आप बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा, वरना पहले तो हम इक्का-विक्का ऐसे कर लेते थे भाई से, लेकिन अब आप काफ़ी मज़े का खाना बनाते हैं, सच में एप्रिशिएट करूँगा आपको। आपने हमारे हॉस्टल में आके खाने की चार चाँद शुक्रिया लगा भाई। दी है। और बाकी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नहीं, नहीं। जब हम घर में था तो मुझे बाहर का फ़ास्ट फ़ूड जो था उसके अंदर स्पेशली पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद था, और स्पेशली चीज़ियस का। जब हम दोस्त इकट्ठे होते थे सारे मिल के, कभी भी पार्टीज़ के अंदर जाना है या वैसे ही कभी गेट टुगेदर हो जाता है दोस्तों का, तो फिर हम चीज़ियस ब्रांड है, पाकिस्तान की ही है, बहुत अच्छी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी वो है ब्रांच, वो मुझे बहुत पसंद था ज़हन के अंदर स्पेशली। सवाल आ गया। जी, तो आपकी बैकग्राउंड तालीम कितनी है? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है बीकन हाउस से। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फ़ारिग वक़्त में औकात के अंदर आप क्या करना पसंद करते हैं? फारिग वक्त के अंदर मैं कभी कभार गेम्स भी खेल लेता हूँ और बुक्स भी रीड कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अपने कोडिंग के जो मेरे टास्क होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करता हूँ। और कभी भी कोई कंपटीशन चल रहा हो कोडिंग का, उसके अंदर अप्लाई करता हूँ, या अपनी ही जो कोडिंग की स्किल्स हैं उनको इन्हांस करता रहता हूँ, उनको ठीक करता रहता हूँ कि जो भी छोटी छोटी जो कमी कोताहियाँ होती हैं काम के अंदर, जैसे अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा है, वो थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं उसके अच्छा। ट्यूटोरियल्स देखता रहता हूँ, खुद वर्क करता रहता हूँ ताकि मैं उस चीज़ के अंदर एक माहिर हो जाऊँ। तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए। अच्छा, तो माशाल्लाह आप कोडिंग करते हैं। तो आपने बताया ये जावा, तो उसके बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन देंगे सामान्य के नाम के लिए कि क्या है और यानी। जी, जी, बिल्कुल। जी, देखें जब हम कोडिंग करते हैं तो और वेबसाइट बनाते हैं स्पेशली, या वेब पेज बनाते हैं या वेब ऐप बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब दोनों चीज़ें बनाने के लिए कोडिंग की डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होती हैं, जिनसे हम लोग कोडिंग करते हैं और जिनसे वो चीज़ होती है। तो जब हम वेब ऐप बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें भी रिहान कॉलेज के अंदर वेब ऐप बनाने के लिए कहा जाता है, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ आपको। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड किसी भी वेब ऐप के अंदर। तो हम फ्रंट एंड को लैंग्वेजेस से बनवाते हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम है एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल जो होती है, जो भी हम वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं, जैसे अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका नाम जो इधर लिखा आ रहा है रहमत अली, ये एचटीएमएल के अंदर लिखा आ रहा है, और जो उसकी जो एक ये ब्लू सर्कल है वो सीएसएस है। लेकिन जो जावा है वो बैकएंड के अंदर है। बैकएंड मतलब अगर हम जावा ना हो तो हम ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम किसी बटन की, जैसे आपने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजा और फिर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अगर जावा नहीं हो तो आप रिकॉर्डिंग के जी। बटन के ऊपर से क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये होती है जावा। जावा जो लैंग्वेज है वो बैकएंड को बिल्कुल। बनाने के लिए यूज़ होती है। हमारे जो वेबसाइट के जो जितने भी जो फंक्शन चल रहे होते हैं वो सब जावा करती है। तो ये एक छोटी-सी वो थी इंट्रोडक्शन फ्रंट एंड बैक एंड के एचटीएमएल सीएसएस जावा की। हमारी जब इधर क्लासेस होती हैं रेहान स्कूल के अंदर, जो मेरी जो कोडिंग की क्लास होती है 9:30 से 10:30, उसके अंदर भी, क्योंकि हमें बताया गया था कि हमने जैसे मैंने सीखी थी सॉरी, जैसे मैंने सीखी थी कि हाथ से कोडिंग करना, लेकिन जब मैं इधर आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को टोटली एआई से सिखाना, जो कि उनके हिसाब से भी ठीक बात है, क्योंकि टाइम बिल्कुल। बचता है, चीज़ आसान है, और स्टूडेंट्स इतना समझ भी नहीं सकते, 10-12 साल के बच्चों को आप ऐसी चीज़ें नहीं समझा सकते। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि ये बच्चे सिर्फ क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट कर रहे थे। उनको जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ होती है वो भी नहीं पता था। तो जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि जावा क्या होता है, मुझे बड़े खुशी हुई आपने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे नहीं पूछते। तो जब मैं आया तो इन्हें कुछ भी नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में, तो पहले मैंने आके इनकी बेस क्लियर की ताकि इनको पता हो कि जिस चीज़ के अंदर जा रहे हैं वो चीज़ क्या है। तो ये होते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावा की। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सामईन इकराम और हमारे लिए पेश फरमाई। एक बात और भी मैं आपसे यानी रिक्वेस्ट या जवाब करना अर्ज करूंगा, वो ये है कि हम भी ये यानी प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो अगर कॉपी पेस्ट के अलावा कोई दूसरा इसका हल है कि हम उसको टाइप करें? अगर हम कोडिंग की बात करें तो मैं तो अभी के वक़्त में किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो हाथ से लिखे, क्योंकि जब वो कोडिंग हाथ से लिखने बैठेगा तो वो लंबा हो जाता है
کا کافی زیادہ ٹائم لیتا ہے. میں خود جب اپنے پرسنل پروجیکٹ یوز جی کرتا ہوں تو اے آئی کا استعمال کرتا ہوں، بالکل. لیکن جب میں کسی یونیورسٹی کے لیے کمپٹیشن کر رہا ہوں یا ہیکاتھونز ہو رہے ہوں یا کوئی دوسرے کمپٹیشن چل رہے ہوں تو ان کے لیے میں ہاتھ سے کوڈنگ کرتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ ہاتھ سے لکھیں کیونکہ وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں لیکن آپ لوگ کاپی پیسٹ بھی نہ کریں، پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ فرنٹ اینڈ کیا ہے، بیک اینڈ کیا ہے، کہ یہ جو پرامپٹ ہے ہم اس پرامپٹ کو کیوں دے رہے ہیں، کہ اس پرامپٹ کے اندر ایسا کیا لکھا ہے کہ ہم جب اس کو ایک ٹول کو دیں گے جیسے گوگل اے اسٹوڈیو ہو گیا یا اینٹی گریوٹی ہو گیا یا کرسر ہو گیا جن سے ہم لوگ ویب ایپ یا ویب پیجز یا موبائل ایپس بناتے ہیں، تو اس پرامپٹ کے اندر ایسا کیا لکھا ہے کہ وہ اس چیز کو بنا رہے ہیں، اس چیز کو سمجھیں، صرف اٹھائیں اور اس کو لگا نہ دیں، اس سے ہم سیکھیں گے کچھ نہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر اچھا ایک ماشاء دوسرے اللہ. اسکول کا اگر ہم کسی دوسرے اسکول کا 12 سال کا بچہ وہی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے یا اس کو پتہ جی چل جی جاتا ہے کہ اس سے کوڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر اور آپ کے اندر کیا ڈفرنس رہ جائے گا. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک اے آئی اسکول کے اندر آتے ہیں اے آئی سیکھنے، اگر وہ بھی صرف کاپی اور پیسٹ کریں گے تو وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر اور ایک باقی اسکول کے بچے کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں رہ جائے گا اگر اس اسکول کے بچے نے وہی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی، کیونکہ یہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے پرامپٹ کو کاپی کرتے جی ہیں اور اینٹی گریوٹی یا کرسر پہ جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں. تو دوسرے اسکول کا بچہ بھی یہی کرے گا، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے پرامپٹ لکھوائے گا اور اس کو پیسٹ کر دے گا. تو اس کے اندر ہم کچھ سیکھ نہیں رہے. ہمارے یہاں کالج کے اندر کیا ہم سکھاتے ہیں، اس کے اندر ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہم کچھ جب ہم کاپی پیسٹ کریں گے تو ہم کچھ سکھاتا. سیکھ نہیں رہے. جی ہم کچھ سیکھ نہیں رہے اس کے اندر. تو پھر جی میں ان کو بالکل. یہی کہتا ہوں کہ جو ہم پرامپٹ لکھ رہے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ایسی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر فرنٹ اینڈ کے بارے میں ہے، بیک اینڈ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، لینگویجز کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے، بس اس کو سمجھ لے بیسک چیزوں کو اور پھر چاہے کاپی پیسٹ کر لیں. تو یہ ہے، میں تو یہ ریکمینڈ اچھا کروں گا ماشاء کہ اللہ. ہاں تو جی بتائیں. ماشاء اللہ آپ نے اس کا یعنی کوڈنگ کا ماشاء اللہ آپ کو اچھا تجربہ ہے اور آپ نے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہم یعنی سکھاتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں. کاپی پیسٹ کا مرحلہ یعنی آپ نے وہ ختم کر دیا. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں یا موبائل استعمال کرنا؟ جھوٹ تو نہیں بولوں گا، مجھے مطلب میں بکس پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بکس بالکل بھی نہیں پڑھی، لیکن اب کیا ہے موبائل ہر کوئی بچہ زیادہ وہ کرتا ہے کہ اب دوست اتنے آگے فیس بک پہ جی انسٹاگرام پہ، میں موسٹلی انسٹاگرام یوز کرتا ہوں تو پھر دوستوں کے ساتھ بات زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب میرے پاس فون نہیں تھا، جب میں بکس بہت ریڈ کرتا تھا، میں نے اٹامکس ہیبٹ بھی پڑھی، ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بھی پڑھی، ہیری پوٹر کے سارے پارٹ پڑھے، شیو کھیڑا کی بکس پڑھی، رابن شرما کی بکس پڑھی. کیونکہ میرے والد صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے آگے نکلتا ہے، سب سے پہلے ایک ہوتی ہے تعلیم، جس نے تعلیم حاصل کر لی وہ آگے نکل گیا. تو ہمارے گھر کے اندر بکس آتی رہتی تھی تو میں وہ پڑھتا رہتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کتابوں سے بھی دور ہوتے گئے اور موبائل کے زیادہ قریب آتے گئے. اب تو موبائل ہی ہے بس ہمارے پاس، تو موبائل ہی زیادہ یوز ہوتا تو ہے. انسٹاگرام چلا لیا، وہ یوز کر لیا. جی تو دوسری چیز کون سی ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے؟ ایک تو آپ نے ایجوکیشن فرمایا یعنی تعلیم کے ذریعے، اور دوسرا ہاں، میرے ابو نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب نے میرے تایا ابو نے دو چیزیں سکھائی تھی. انہوں نے کہا کہ انسان دو چیزوں سے آگے بڑھتا ہے، ایک تعلیم اور دوسرا بزنس. اور کہتے ہیں ایک اچھا بزنس مین بھی وہی ہوگا جسے اچھی تعلیم ہوگی. اب تعلیم صرف کتابوں کی تعلیم نہیں ہوتی، دوسری تعلیم بھی ہوتی ہے، جی جیسے لوگوں کو ڈیل کرنا. جیسے ہمارے سر محسن ہیں، وہ کتنے اچھے سے ایک اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو ایگری کرتے ہیں. وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک ان کے پاس ایک نالج ہے. تو جس کے پاس ایسی نالج ہوگی، ایسی تعلیم ہوگی، ایسا ہنر ہوگا، وہی ایک اچھا کاروبار کر سکے گا. تو یہ دو چیزیں تھیں جو میرے اچھا تایا ابو اور ابو سے گئی تھی. ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ یعنی ایسی کون سی چیز ہے جس سے کو دیکھ کر یا کھا کر آپ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھ کر میرا کھانے کے تو میرا اتنا رجحان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو مجھے دیکھا میری صحت کیسی ہے، پتلا دبلا سا جی ہوں میں. باقی کھانے میں تو میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن باقی اگر چیز ہے تو مجھے گھومنا بہت پسند ہے. میں بہت جگہ گھوما ہوا ہوں اچھا اپنے پنجاب کے کافی علاقے، گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، مرید کے، شہادرہ،
اور ملتان، ساہیوال، اچھا سرگودا، فیصل آباد. تو میں پنجاب کے اندر کافی جگہ گھوما ہوا ہوں. قصور ہو گیا، پھر آگے پاک پتن ہو گیا، پھر میں خیبر پختونخوا میں نتھیا گلی ہو گیا، نران ہو گیا، سکردو ہو گیا، سوات ہو گیا، ٹھنڈیانی ہو گیا، مری بے شمار جگہ گیا ہوں. اور پھر گلگت والی سائڈ پہ گیا ہوں، پھر کراچی بھی، پھر ایسے کافی جگہ میں نے وزٹ کی ہیں. تو مجھے گھومنا بہت پسند ہے. اور جب میں ماشاء گھومتا ہوں اللہ. تو ہاں جی، جب میں گھومتا ہوں تو مجھے جو وہاں کے جو عام عوام ہے نا، جیسے وہاں کے جو چھوٹے بچے ہیں، فرض کر لیں جی ابھی جی مسجد میں امام ہے، ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان سے پوچھنے میں کہ ان کا اس جگہ میں رہن سہن کیسے ہے. جیسے زیادہ تر جب میں مجھے زیادہ دلچسپی ان کی باتوں میں ان لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دراصل جی پنجاب سے ہیں، سیدھا علاقہ ہوتا ہے وہ، لیکن ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہم سے مشکل ہوتی ہے. پہاڑ کے اوپر جی چڑھنا بالکل اترنا، ٹھنڈ میں پانی کے مسائل، گیس کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل. تو پھر ان سے بالکل. بات کرنا اس کے اندر مجھے انٹرنیٹ کا. جی انٹرنیٹ کا نہ ہونا، جیسے آپ نے ابھی بتایا موبائل کال کی سروسز نہ ہونا، تو ان سے بات کر کے ان کے طرز بالکل. زندگی کے بارے میں پتہ کرنا اور ان سے بات کرنا، اس چیز کے اندر مجھے کافی مزہ آتا ہے. اور میرا اکثر دل کرتا ہے کہ میں انہی کے پاس جاؤں اور انہی کے ساتھ بیٹھوں، نہ کہ زیادہ رش والی جگہ میں جاؤں اور جہاں پہ اکثر عوام جاتی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے چھوٹے گاؤں میں جاؤں اور ان کے ساتھ بیٹھوں لوگوں میں. اچھا ماشاء اللہ، آپ کے احساسات کی میں قدر رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے پاکستان کنٹری کے اندر یعنی ہم سڑکوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اسکول نہیں جاتے، یعنی وہ یعنی لوگوں سے مانگتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا یعنی ہمدردی رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو ان کے لیے آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ جی ضرور. اب تو بلکہ کافی یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور بڑھتا جا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ماں باپ ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھ کے یہ کیا ہی کریں گے، ان کو ہم کام میں لگا دیتے ہیں. جو کام انہوں نے 10 سال 12 سال جی 15 20 سال بعد سیکھنا ہے وہ ابھی سیکھ لے. تو لیکن وہ اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ ہاں یار پیسے آ رہے ہیں، صحیح چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو لانگ ٹرم میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک نقصان دہ چیز ہے. ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کما کے بھی لا رہا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ایک بچہ عام دکاندار کے اندر، ایک ہوٹل کے اندر یا کسی موبائل مکینک کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس دکان کا مالک ہے وہ کیسا برتاؤ کر رہا ہے. تو اسے دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے جی لیے بالکل. اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں جو اسکول ہیں ان کے، حالانکہ بہت سے اسکول ابھی بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں گا، ایک جیسے سر ریحان کا ویژن ہے کہ اے آئی ٹیچر ٹریننگ کے جو جی جی پروگرام ہیں، بوٹ کیمپ کے ہیں، یا جو 4 سال والے ہیں وہ آگے جا کے اپنے اسکول کھولے، ایسے ہی اسکول کھولے جائیں. چاہے اب وہ یہ والی پڑھائی ہو یا وہ دوسری پڑھائی ہو، لیکن اسکول کھولے جائیں، بچوں کو تعلیم دی جائے. کیونکہ ایک جس بندے کے پاس تعلیم ہوگی وہ ہمیشہ کسی بھی محفل میں بیٹھے گا تو اس کو دیکھ کے لوگ اس کی گفتگو سے، اس کے انداز سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ ایک علم والا بندہ ہے. اور پھر اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس علم ہے اس چیز کا. تو میں تو یہ کروں گا کہ میں کمپلسری کر دوں گا اور انلیگل کر دوں گا کہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو چھوٹے بچے جو محنت مزدوری کے اندر کام کے اندر ہے، جی تو جی جو دکاندار کے پاس وہ بچہ ہوگا، ایسا رول لانا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ آ بھی جاتا ہے دکاندار کے پاس تو دکاندار اس کو خود منع کرے کہ آپ میرے پاس مت آؤ، آپ کی ابھی عمر کام سیکھنے کی نہیں ہے، آپ کی عمر ابھی پڑھنے کی ہے. اور وہ اس بچے کو ایک اسکول کے اندر خود جا کے داخلہ دلوائے. ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں جی بالکل. ہم ان کو ہی بہتر کریں تو جو یہ تعلیم کے مسائل ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بھی حالات ایسے بھی کچھ نازک ہیں، لیکن اگر ہم انہیں ہی ٹھیک کریں، نئی بلڈنگز کو نہ لے کر آئے، انہیں ہی ٹھیک کریں، تو یہ مسئلہ کافی حد تک میرے خیال سے حل ہو سکتا ہے. بالکل ماشاء اللہ، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا، اور اس کے اندر بہت سارے آپ نے ایسے عنوانات پر یعنی اپنی علم کی روشنی ڈالی جو اس دور کے اندر ان پر کام کرنا
یعنی ان پر ورک کرنا بہت مشکل ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو بہت پرابلمس یعنی ڈیفیکلٹیز درپیش ہوں گی. اس کے بعد اگلا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کے نزدیک کامیابی یعنی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کامیابی کس سے کہتے ہیں اور کیا ہے؟ میرے نزدیک اصل کامیابی ہے آزادی. ایک بندہ آزاد ہو، اچھا جیسے وہ کچھ کرنے جائے تو اور وہ ایسے کام کرے جس کے اندر وہ خوش ہو، وہ آزاد ہو اور خوش ہو. خوش ہو. کیونکہ اکثر لوگوں کی، ہاں جی، کیونکہ مس مین مقصد جی لوگوں مثلا کا امن ہے. جی 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 آپ بتائیں، آپ کنٹینیو کریں. جی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مثال کے ذریعے آپ سمجھائیں کہ کیسے آزادی ہونی چاہیے اس حساب سے. آزادی جیسے اب بہت سے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ملک سے باہر جا کے دوسرے ملک گھومیں، لیکن پیسوں کی تنگی کی جی وجہ بالکل. سے وہ اس ملک کے اندر ایک قسم کے قید ہیں. تو ایک ایسی آزادی کہ وہ جو کام کرنا چاہے وہ کر جی سکتا جی ہے اور وہ اس کام کرنے سے خوش ہو. جیسے اب میں نے آپ کو کہا کہ مجھے گھومنا بہت پسند ہے. اب میرے لیے آزادی کیا ہوگی؟ کوئی مجھے روک ٹوک نہ سکے کہ رافع تم اگر گلگت جا رہے ہو تو مت جاؤ، تم جاؤ، کیونکہ جی مجھے جب میں جاؤں گا مجھے تو جا کے خوشی ہوگی. تو میرے نزدیک اصل کامیابی کا مقصد ہے آزادی. آپ آزاد ہو، آپ کا جو دل کرے جہاں پہ آپ گھومنا چاہیں، جو کام آپ کرنا چاہیں. ہاں غلط کام نہیں. جیسے اب آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیدھا چوری کرنے چلے جاؤ یا کوئی ایسے منشیات وغیرہ لے لو. ایسے کام جو اچھے ہوں، جو آپ کو بھی فائدہ دیں اور جو عوام کو بھی فائدہ دیں. اصل کامیابی ہے کہ آپ نے جی جی اسکول بنائے غریب بچوں کے لیے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے. آپ اصل آزادی ہے کہ آپ بالکل. آزاد ہو کے آپ یتیم خانے بنائیں، ہسپتال بنائیں فری. تو میرے نزدیک اصل کامیابی آزاد ہونا اور خوش ہونا ہے کہ آپ جو کام کریں آپ اس کے اندر خوش ہو اور آزاد ہو. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ بچے ہیں، تو اس کے اندر میں آپ سے آپ کی کوڈنگ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہوں گا. کیا اجازت ہے؟ جی جی بالکل، کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی رافع بھائی، تو آپ نے کوڈنگ کب شروع کی اور کیوں شروع کی؟ یعنی اس کی وجہ بتائیں. اس کی وجہ ہے، میں نے کوڈنگ کی شروع کی، میرا شروع سے جب میں چھوٹا تھا تو میرا ایک خواب تھا کہ میری ایک اپنی کمپنی ہو، کہ میرے انڈر ایک چیز ہو جس کو میں رن ماشاء کر رہا ہوں اللہ. اور لوگ اسے کہہ سکیں کہ یہ کمپنی رافع کی ہے. تو پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ شوق ہوا. جب یہ AI 2022 میں نئی نئی آئی تھی، جب یہ ٹولس جو اب ہم یوز کر رہے ہیں، لویبل، کرسر، اینٹی گریوٹی وغیرہ، جو لویبل ایپ ہے اس کے پہلے 20 یوزرز میں سے تھا میں. اس کا جو اونر تھا اس سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی. تو میں اس کے اندر ایپس بناتا رہتا تھا کہ میرے ذہن میں جو آئیڈیا تھا نا میں اس کے اوپر کام کرتا رہتا تھا. مگر مجھے کیا ہوا کہ وہ چیز AI سے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، میں پرامپٹ کو لیتا تھا، کاپی کرتا تھا، پیسٹ کر دیتا تھا، کاپی کرتا تھا، پیسٹ کر دیتا تھا. لیکن کیا ہوا، وہ کام چلا نہیں. مطلب وہ ایپ بنی نہیں میرے سے، کیونکہ میں سے کاپی کر رہا تھا، پیسٹ کر رہا تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. چیٹ GPT بتاتا تھا، میں اٹھا کے کر دیتا تھا. تو پھر جب وہ ہو نہیں رہا تھا، جب مجھے 3 سے 4 سے 5 مہینے ہو گئے کام نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے کہا نہیں، اگر میں اس کام میں کر رہا ہوں تو پھر میں کام صحیح سے سیکھوں. اچھا پھر میں نے کوڈنگ کرنا سٹارٹ کی. میں نے کوڈنگ آہستہ آہستہ سٹارٹ کی. میں نے اپنے اسکول میں کی کچھ چیزیں جی کی. پھر میں نے ہارورڈ کا سمر اسکول جوائن کر لیا، وہاں سے مجھے سرٹیفکیٹس ملے. پھر میں خود یوٹیوب سے دیکھ کے اپنی پریکٹس کرتا تھا. پھر میں MIT کے اسکول کے اندر ہوا. پھر میں نے کورسز کیے کچھ، جیسے میں نے کیا تھا اس کا ریئیکٹ نیٹو کا کورس کیا، جاوا کا جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا کورس کیا. اور ایسے سیکھتے سیکھتے جی صرف اپنے ایک مین گول کے لیے میں نے پھر یہ کوڈنگ سٹارٹ کی. اب مجھے تقریباً الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا ہے، اور اس 1.5 سال کے اندر میں نے تقریباً 6 سے 7 لینگویجز یہ سیکھی. کورس آپ نے یوٹیوب سے کیا یا؟ نہیں نہیں، کورس جو تھا میں وہ انرول ہوا تھا اس کے اندر، کیونکہ میں اس کا تھا ہارورڈ کے اندر. پہلے میری سلیکشن ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی، جو کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے. اس کے اندر میں سمر اسکول کے اندر انرول ہوا. وہاں سے پھر انہوں نے مجھے اگلے ریئیکٹ اچھا نیٹو، ماشاء اللہ. جو کہ ہمارے، جی جی، جو موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے اس کے کورس کے لیے مجھے پھر انہوں نے انرول کیا. تو وہاں سے میں نے انرول ہو کے پھر وہ کیا. اب الحمدللہ مجھے اچھا تقریباً 6 لینگویجز آتی ہیں. جی، اور میں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن بھی دیے جس کے اندر میری گلوبلی پوری دنیا کے اندر 8 پوزیشن آئی ہوئی ہے.
میں نے پورے پاکستان کے اندر والا کمپٹیشن بھی دیا ہوا ہے جس کے اندر میں پاکستان کے ٹاپ 50 ڈیولپرس میں آتا ہوں. اور ایسے سیکھتے سیکھتے کرتے کرتے خود ہی سیکھا, کیونکہ کوڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ خود سیکھتے ہو اور خود ماشاء محنت اللہ. کرتے ہو. ہاں جی, غلطیاں آتی ہے اس کو آپ خود دہراتے تو آپ ٹھیک ہوتے جاتے. تو یہ تھی میری کوڈنگ کی چھوٹی سی جرنی. جی جی, یعنی آپ نے ماشاءاللہ بہت سیلف یعنی اسٹڈی کی ہے جس کی بنا پر آپ نے کمپٹیشن کے اندر اچھا اسکور کیا ہے. جی بالکل, میں نے خود ہی سیکھا سارا. اچھا, تو آپ روزانہ کوڈنگ کو کتنا جو ٹائم ہے یعنی کتنے گھنٹے آپ کوڈنگ کو دیتے رہتے ہیں؟ پہلے میں دے دیتا تھا جب میں گھر میں تھا, تقریباً 2 سے 3-4 گھنٹے میں نکال لیتا تھا. کبھی کبھار جب ہفتہ اتوار ہوتا تھا تو 6-7 بھی نکال لیتا تھا. مگر ادھر آنے کے بعد کچھ انٹرنشپ لگ گئی اور باقی مصروفیات ٹاسک کی, ابھی صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نکال پا رہا ہوں. صرف اس کے لیے کم ہو گئی ہیں, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے مصروف ہونے کے بعد اچھا, بھی ماشاء یہ اللہ. چیز چھوٹ نہیں رہی. تو بس جی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نکال لیتا ہوں. ماشاء اللہ رافی بھائی, تو صحیح, ماشاء اللہ. تو آپ نے ہمارے سوالات کا بہت اچھے انداز سے, طریقے سے اور دلچسپی کے ساتھ جوابات دیے. تو میرا آپ سے آخری جو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سامعین کرام کے لیے کوئی خاص نصیحت یا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سیکھنا آپ کے اوپر ہے, کوئی بھی آپ کو سکھا نہیں سکتا. ہاں, استاد آپ کو سکھا سکتے ہیں, وہ آپ کے لیکن دماغ میں نہیں ڈال سکتے. جی تو جو سیکھنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی چیز کے نئی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہونا. صرف ایک کاپی پیسٹر نہیں بننا کہ وہاں سے اٹھا لیا وہاں ڈال دیا, وہاں سے اٹھا لیا وہاں ڈال دیا. اس چیز کو سمجھنا ہے, اس چیز کو سوچنا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, ایسی کیا چیز ہے کہ میں اس کو اٹھا کے ادھر ڈال رہا ہوں تو یہ کام اس کا ہو رہا ہے. جس میں پرومپٹ اٹھا رہا ہوں, کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر رہا ہوں تو ویب سائٹ بن رہی ہے. بالکل. تو آپ نے یہ کیوں اپنے اندر لانا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اور خود جی سیکھنا ہے اور خود سمجھنا ہے. کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہماری عمر ایسی نہیں ہے کہ اب کوئی ہمیں انگلی پکڑ کے ہاتھ چلا کے چلے. تو سیکھنا سکھانا خود کے اوپر. میرا تو بس یہ کہنا چاہتا جی بالکل بالکل. تو ہوں. ماشاء اللہ بھائی رافع بہت بھائی, شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ کے ساتھ بھی رحمت بھائی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت تو نکال ہم کے ہمیں ابھی پوچھا. نہیں بھائی نہیں, شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. تو ابھی ہم اپنے انٹرویو کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں آپ کو پھر اپنے انٹرویو کے اندر ویلکم, خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں.